سرکار دو عالم علیہ السلام فرماتے بندہ زبان سے بھلائی کا ایک کلمہ نکالتا ہے حالانکہ وہ اس کی قدر و قیمت نہیں جانتا تو اس کے باعث اللہ عز و جل قیامت تک اپنی رضامندی لکھ دیتا ہے. یعنی بندے کو پتہ نہیں ہوتا مگر زبان سے ایک ایسا پیارا جملہ نکل جاتا ہے, اللہ کی فرما برداری والی ایسی بات نکل جاتی ہے کہ اللہ قیامت تک اپنی رضا لکھ دیتا ہے. یہ تو بڑی اچھی بات ہے. لیکن آگے فرمایا اور بے شک بندہ اپنی زبان سے ایک برا کلمہ نکالتا ہے اور اس کی حقیقت نہیں جانتا تو اللہ اس کی بنا پر اس کے لیے قیامت تک اپنی ناراضگی لکھ دیتا ہے. اب یہ دونوں چیزوں کو یاد رکھیے, بری بات کبھی کبھی ایسی نکل جاتی ہے کہ اللہ ہمیشہ کے لیے ناراض ہو جاتا ہے. تو اچھی بات نکلنے کی کس کی امید زیادہ؟ جو اچھی باتیں کرتا ہو, اچھی محفل میں بیٹھتا ہو, اللہ رسول کا ذکر کرتا ہو تو انشاءاللہ امید ہے اس کی زبان سے کوئی اچھا جملہ نکل جائے گا. جو سارا دن بے حیائی کی باتیں کرتا ہو, گالی گلوچ غیبت دل آزاریاں ابے تبے تو تڑاک مذاق مستی لوگوں کا دل دکھانا, تو اس کی زبان سے تو ہو سکتا ہے بہت سارے برے جملے نکل جائیں. تو زبان بڑی نازک ہے. نبی پاک علیہ السلام فرماتے ابن آدم کی اکثر خطائیں اس کی زبان سے سرزد ہوتی. یہ زبان دیکھیں نا, 32 چوکیدار لگائے گئے ہیں زبان کے آگے, اور کسی پارٹ آف دا باڈی کے آگے تیرے چوکیدار نہیں, 32 دانت ہیں, مگر یہ پہرے کو بھی توڑ کر جب چلتی ہے تو کتنوں کے دل توڑ دیتی ہے. نافرمانی اس کے ذریعے ہو جاتی ہے. احتیاط, وہ کہتے ہیں نا, آپ نے دعوت اسلامی کے ماحول میں مدنی چل پر ایک نعرہ سنا ہوگا, پہلے تو لو بعد میں بولو. اب کبھی بھی جو ہے نا, ایسا کئی بار ہوا ہوگا بول کر پچھتائے ہوں گے کہ یار کاش نہ بولتا, یار دوستی چلا گیا, پارٹنرشپ بھی ختم ہو گئی, رشتہ ہی ٹوٹ گیا, اگلا ناراض ہو گیا, بولنا نہیں چاہیے تھا مجھے یہاں پر. آپ بول کے کئی بار پچھتائے ہوں گے, اب خاموش رہ کر کبھی نہیں پچھتائے ہوں گے. کہتے ہیں نا ایک چپ 100 سخ, مگر چپ ہے ہی نہیں. ہم تو کہتے ہیں میں تو جواب دوں گا, میں تو بتاؤں گا میں کون ہوں, اور اتنا بولتے ہیں کہ نہ جانے کیا کیا بول جاتے ہیں. کم از کم بولتے وقت یہی خیال آ جائے کہ میں جو کہہ رہا ہوں یہ کرامن کاتبین فرشتے لکھ رہے ہیں, اور قیامت کے دن جو میں نے کہا یہ سب بولنا پڑ گیا تو کیسے سناؤں گا اللہ کی بارگاہ میں, جہاں پر سارے نبی ہوں گے, سارے اولیاء ہوں گے, میرے سارے چاہنے والے ہوں گے, اور مجھے کہا جائے گا جو دنیا میں کہا تھا سب پڑھ کے سناؤ. تو کیا ہم اپنی گالیاں, اپنی بے حیائی کی باتیں, وہ بری باتیں جو کسی گھر والے کے سامنے نہیں کر سکتے, وہ قیامت کے دن پڑھ سکیں؟ تو کم از کم فرشتوں سے ہی ہم شرم کر لیں بولنے سے پہلے. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب آدمی شروع کرتا ہے تو جسم کے سارے اعضاء, آل پارٹ آف دا باڈی زبان سے کچھ کہتے ہیں اے زبان تو ہمارے معاملے میں اللہ سے ڈر, کیونکہ ہم تیرے تابع ہیں, تیرے ساتھ ہیں اور تجھے فالو کرتے ہیں. اگر تو سیدھی رہی تو ہم سیدھے رہیں گے, اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے. کیوں؟ اچھی باتیں کرے تو لوگ پھول دیتے ہیں نا, اور بری باتیں کرے تو پٹائی کرتے ہیں. تو زبان کی وجہ سے پوری باڈی کو مار پڑ رہی ہوگی, پر تو سیدھی رہنا تو ہم بھی سیدھے رہیں گے, تو ٹیڑھی ہوئی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے. تو یہ ہے زبان. اے میرے پیارے اسلامی بھائیو, اب ہمیں سوچنا ہے کہ زبان کی احتیاط جنت میں لے جا سکتی ہے.